بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اور انٹرنیٹ۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت انسان کی ابدی بھلائی چاہنا ہے۔ دعوت انسان کو اس کے سچے مالک سے جوڑنا ہے۔ دعوت انسان کو اس کی حقیقی منزل سے باخبر کرنا ہے۔ دعوت ایک بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہے۔ اس کے تحت کرنے کا سب سے اصل کام یہ ہے کہ انسانوں تک ان کے مالک کا پیغام پہنچایا جائے، یعنی ان تک قرآن کا ان کی اپنی زبان میں سب سے اچھا، سب سے آسان ترجمہ جو بھی ہو اسے پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے والا لٹریچر بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن پرائرٹی سے پہنچانے کی چیز قرآن کا ترجمہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو انسانوں کے حق میں ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے۔ یہ سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ آپ کو خدا کی کتاب کی ہارڈ کاپی مدعو تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ پہنچانے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ سپورٹ میں الیکٹرانک میڈیا کا یوز کر سکتے ہیں، ریمائنڈ کرنے یا فالو اپ کرنے کے لیے۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی اکثریت دعوت کے کام کو کرنے کا اہم ترین کام نہیں سمجھتی، اور جو لوگ دعوت کے نام سے کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان میں سے اکثر نے واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک پر کلک کرتے رہنے کو دعوت کا کام سمجھ رکھا ہے۔ دعوت کا کام جو خدا کی نظر میں واقعی دعوت کا کام ہے، اس کا بدلہ ابدی جنت ہے۔ لیکن جو لوگ کلک کرنے کا کھیل کر رہے ہیں اور دعوت کے نام سے گروپس اور چینل اور فیس بک پیج بنا کر اس پر من مرضی پوسٹ کر رہے ہیں، کیا یہ کام خدا کے پاس حقیقی دعوت قرار دیا جائے گا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان ایکٹیویٹیز کا مزید دردناک پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گروپس کے نام دین، قرآن، دعوت، اسلام کے نام سے رکھتے ہیں، پھر جو چاہے اس پر پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل انسانی آزادی کا شیطانی استعمال ہے۔ سمجھنے کی اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی جان و اپنا مال دعوت کے لیے نہیں لگاتے اور اس کو ایک سنگین ذمہ داری مان کر نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کا کام دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ انٹرنیٹ پر جاری اس کھیل میں کوئی قرآن کی آیت پوسٹ کر کے آپ دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ انٹرنیٹ ایک جنگل بن چکا ہے۔ اس پر نان سٹاپ طرح طرح کے نوٹیفیکیشنز آتے رہتے ہیں، یعنی اس پر اکثر غیر مطلوب کچرا بھرا ہوا ہے، روز بھرتے رہتا ہے۔ ان سب کے بیچ کیا شیطان یہ ہونے دے گا کہ ان سب سے دھیان ہٹا کر کسی قرآن کے پیغام پر انسان رک جائے اور اس پر غور کرنے لگے؟ شیطان ایسا نہیں ہونے دے گا۔ انٹرنیٹ کا موجودہ استعمال حقیقتاً انسانوں کے ہاتھوں کو استعمال کر کے شیطان ہی کر رہا ہے۔ شیطان کے اس کھیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان نے ہی یہ بتایا ہے کہ اب ہر ہاتھ میں موبائل ہے، تو پھر قرآن کی ہارڈ کاپی دینے کی کیا ضرورت؟
इसमें आपका पैसा भी नहीं लगेगा, दावत का हक भी अदा हो जाएगा और जन्नत भी मिल जाएगी। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि अब्दी जन्नत आपको क्लिक का खेल करने से नहीं मिल सकती। जन्नत की इतनी आसान कीमत होती तो कुरान में ये पैगाम न होता कि अल्लाह ने ख़रीद ली तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत के बदले। आप किसी को कुरान की सॉलिड कॉपी देते हैं तो आप उस पर उसको पढ़ने की सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं। जब वो उस कॉपी को अपने मेज़ पर या अपनी अलमारी में रखेगा तो ख़ुद कॉपी उसको उसे पढ़ने के लिए रिमाइंड करेगी। और यही मामला सपोर्टिव लिटरेचर का है। जब इंसान किताब से जुड़ता है तो उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वहाँ सिर्फ दोनों होते हैं, किताब का रीडर और किताब का मैसेज। जबकि इंटरनेट की दुनिया पर शैतान छाया हुआ है और वो डिस्ट्रैक्शन का जंगल बनी हुई है। उस पर दावत की ABCD भी नहीं जानने वाले दावत पर तकरीर करते हुए मिलेंगे। दीन, इस्लाम, कुरान के नाम से ग्रुप्स और चैनल बनाकर सियासी और नफरत भरी बातें करते हुए मिलेंगे। दावत के लिए इंटरनेट का आप सपोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर क्लिक के ज़रिए से आप किताबी शक्ल में कुरान का तर्जुमा पहुंचाने की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। सोचिए।